رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے مجھے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے ان دنوں میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کا اور میرا روزہ اور عبادات قبول فرمائے۔ ہم جس دنیا میں، جس معاشرے میں، جس ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں روزہ یا صیام کی شروعات صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم روزہ ہی رکھتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں میں کام کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہمارے صحن میں اور چھوٹے آگے پیچھے جو باغ ہوتے ہیں، آپ کا لان ہوتا ہے، اس میں کام کرنے والے لوگ آتے ہیں، صبح صفائی کرنے والے لوگ آتے ہیں، جو کہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ میں ان کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ روزہ رکھ کے باہر کے کام کرتے ہیں، کئی گھروں میں کام کرتے ہیں۔ جیسے پوش ایریاز ہیں، مالی نے ایک جگہ پہ کام کیا، پھر دوسری پہ کیا، پھر تیسری نے بھی کیا، کام کرنے والے اس نے کیا، کوئی مینٹیننس کرنے والا پلمبر یا الیکٹریشین یا کوئی بھی آتا ہے وہ کام کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ فکس کر لیتے ہیں کہ اس کو اتنے پیسے دینے ہیں۔ لیکن اس کے دوران ایک چیز بار بار ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اب اس پہ نظر رکھنی ہے، یہ کام پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ اگر اس کو بتا دیں گے کہ دیکھ بھائی یہ روزہ ہے، میں نے آپ کے ساتھ یہ طے کیا ہے، آپ اور میں آجر اور اجیر ہیں، آپ نے میرا کام پورا کرنا ہے، میں نے اپنی اجرت آپ کو پوری دینی ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا ہے۔ لیکن میں نے کئی گھروں سے اونچی اونچی آوازیں سنی ہیں، تم نے یہ نہیں کیا، تم یہ کر رہے ہو، تم نے یہ بگاڑ دیا، تم نے یہ توڑ دیا، جاؤ یہ لے کے آؤ، اٹھاؤ اس کو باہر پھینک دو، جاؤ چلے جاؤ تمہارا۔ ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں، اس میں تھوڑی سی سختی کا پہلو نکلتا ہے۔ کام کرنے والے کے اندر بھی ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اس کے سینے میں جو دل ہے اس میں امنگیں بھی ہیں، اس میں کچھ اپنی عزت کی چاہتیں بھی ہیں، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی ایک بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ بعض اوقات ہم اس خیال سے کہ چونکہ ہم اسے پیسے دے رہے ہیں، اس لیے اس سے کام لیتے وقت اس کے ساتھ سختی کرنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ سختی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ نرمی کریں گے، جو کام آپ کہنا چاہتے ہیں، جو آپ کام اس سے لینا چاہتے ہیں، جو اس کی ڈیوٹی ہے، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کوتاہی محسوس کر رہے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے اس کو بلا لیا جائے اور کہا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات، پرسوں میں نے کچھ خریدنے کے لیے میں گیا تو دکان پہ دکاندار نے کاپی پکڑی اور حساب لکھنا شروع کر دیا، یہ ایسے ایسے ایسے، اور ساتھ والی جو گاہک تھے اس کے، وہ کچھ بحث و تمہیز کر رہے تھے، تو میں نے بڑے ادب سے انہیں کہا کہ بھائی میں بحث و تمہیز والا بندہ نہیں ہوں، جو سودا تم دو گے میں خوش اسلوبی سے لے لوں گا، اور جو پیسے تم مانگو گے میں وہ بالکل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، لیکن سودا کرتے وقت اپنے رب کو درمیان میں ضرور رکھنا، کیونکہ میرا اور آپ کا رب درمیان میں رہے گا تو ہمارے سودے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری یہ بات سن کے کوئی دوسری بات نہیں کی، لکھ کے کہا سر یہ پہلی مرتبہ اس طرح کا سودا میں کر رہا ہوں کہ کیونکہ کسی نے آج تک یہ کہا ہی نہیں ہے کہ خدا کے سامنے لین دین کرنا ہے، لوگ تو بحث و تمہیز کرتے ہیں اور ہمیں آدھا گھنٹہ ہماری مغز ماری ہوتی ہے۔ دیکھا آپ نے اس میں ایک برکت کتنی ہے۔ مجھے اس نے بہت اچھا کپڑا بھی دیا اور بھاؤ بھی بہت اچھا تھا۔ اگر ہم بھی کام کرواتے وقت، اگر ہم بھی کام لیتے وقت ان کے ساتھ عزت کے ساتھ اور معاملہ فہمی کے ساتھ ان کے ساتھ یہ طے کر لیں کہ بھائی اپنے رب کا خوف اور اپنے رب کا اور اللہ کے رسول کا حکم درمیان میں لا کے میرا کام کرنا، نہ میں آ کے آپ کو چیک کروں گا، نہ مجھے آپ یہ کہنا کہ جی آپ نے مجھے تنگ کیا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں، یہ روزہ ہو یا روزے کے بغیر ہم ہوں، کوئی بھی کام کریں تو اپنے رب کا خوف، اس کی رضا، اس کی منشا اور اس کا حکم، یہ ہمارے دل میں رہنا چاہیے کام لیتے وقت۔ جس سے آپ کام لے رہے ہیں، جو آپ کے گھر کی ملازمہ یا ملازم ہے، وہ آپ کے محکوم ہیں، آپ ان کے حاکم ہیں۔ جو صفائی کرنے والا آتا ہے وہ آپ کے حکم کا تابع ہے، اور آپ اس کو اپنا آرڈر اس پر چلانے والے ہیں۔ بس یہ دیکھیں ان کے ساتھ نرمی سے
बड़ी एक एलिगेंट तरीके से बर्ताव करें, आपके घर से, आपकी ख़ानदान से, और आपके इस रवैये से वो सीख के जहाँ जहाँ जाएंगे वो आपका तज़किरा करेंगे, आपकी बात करेंगे, आपकी नेकी को फैलाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं के साथ कोई मामला उलट हुआ तो जगह जगह पे वो अपने गम और गुस्से का इजहार करेंगे। आइए अपने छोटों के साथ, मुलाजमीन के साथ, मातहत जो हैं उनके साथ एक रवैया वो रखें जिसमें शफ़क़त हो, मोहब्बत हो, और अपने अल्लाह का क़ुर्ब पाने के लिए उसकी रज़ा के हुसूल का एक ख़याल शामिल रहे। बस अपना, अपने इर्द गिर्द पेश के लोगों का, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का, अपने मुलाज़मीन का ख़याल रखिएगा। इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ फिर आपके साथ कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।